فرمایا ہے تو چونکہ خدا مدبر ہے، حکیم ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ خدا کی حکمت اور اس کی تدبیر میں تو کسی کو شک نہیں، وہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ تو اب اگر آپ سے سوال کروں کہ خدا نے جو انسانوں کو خلق فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، تو اس کی خلقت کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر ہر آدمی یہ جواب دے گا کہ انسانوں کی خلقت کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان کمال تک پہنچے تاکہ اپنے خالق سے قریب ہو سکے۔ مجموعی طور پر یہی تو مقصد ہے انسان کی خلقت کا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کمال تک پہنچے کیسے؟ اب دیکھیں، خدا نے جو سلسلہ مخلوقات رکھا ہے، مخلوقات میں صرف انسان تو ہے، مختلف مخلوقات ہیں کہ جن کا سلسلہ اس طرح سے قرار دیا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق جمادات، یعنی زمین، پتھر وغیرہ۔ اس سے بلند مرتبے پہ آئیے گا تو نباتات، یعنی درخت، پیڑ پودے، پھول، یہ سب نباتات میں آتے ہیں۔ اس سے بلند مرتبے کی مخلوقات حیوانات، یہی تو سلسلہ ہے، جمادات، نباتات، حیوانات۔ اور سب سے افضل اور اشرف مخلوق وہ کون ہے؟ کا انسان۔ یہی سلسلہ بیان کیا جاتا ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ جو بھی مخلوق ہو، اگر اسے کمال تک پہنچنا ہے، توجہ چاہیے، جو بھی مخلوق ہو اگر اسے کمال تک پہنچنا ہے تو اسے اپنے سے بلند کے لیے قربانی پیش کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں، قانون فطرت ہے۔ سب سے پس درجے کی مخلوق جسے ہم جمادات کہتے ہیں، یعنی پتھر، زمین۔ زمین کا کمال کیا ہے کہ وہ اپنے کو اپنے سے بلند کے لیے، اپنے کو اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان کر دے۔ اگر زمین نے اپنے سینے کو چاک کر کے بیچ کو جگہ نہ دی ہوتی، توجہ سے اگر زمین نے اپنے سینے کو چاک کر کے بیچ کو جگہ نہ دی ہوتی اور آمادگی کے بعد دوبارہ اپنے سینے کو چاک کر کے درخت اور پیڑ پودوں کو رشد و نمو نہ دی ہوتی، تو پھر یہ زمین کا کمال نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے، یہ زمین کا کمال نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ جو زمین پیڑ پودوں کو اپنے سینے کو چاک کر کے رشد و نمو نہیں دیتی، وہ زمین بنجر زمین کہلاتی ہے، وہ زمین مردہ زمین کہلاتی ہے۔ تو زمین کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کو چاک کر کے اپنے سے بلند کو رشد و نمو دے دے۔ اب دوسری مخلوق اس سلسلے کی نباتات۔ نباتات کا کمال کیا ہے کہ وہ اپنے کو اپنے سے بلند کے لیے، یعنی حیوانات کے لیے آذوقہ بنا دے۔ توجہ چاہیے، اگر وہ آذوقہ نہ بنائے تو بلافر ایک دن سوکھ کے اسے ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ وہ حیوانات کے لیے، اپنے سے بلند مخلوق کے لیے آذوقہ بن جاتی۔ اب حیوانات، اس کا کمال کیا ہے کہ وہ اپنے سے بلند کے لیے، توجہ سے بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام مخلوقات، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ان سب کا کمال یہ ہے کہ یہ سب اپنے کو اپنے سے بلند، یعنی انسان پر قربان کر دیں۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی اس زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب ہم نے تمہارے لیے، یعنی انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسانوں کے قبضے قدرت میں دے دیا ہے۔ یہ
تمہارا نقص ہے کہ تمہیں اپنی قدرت کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ تمہارا نقص ہے کہ تم قدرت کو استعمال نہیں کر پا رہے ہو، تم اپنے کو کمال کی اس منزل پر نہیں لا پا رہے ہو۔ ورنہ اگر تم انسان بن جاؤ، اپنے کو کمال کی اس منزل پر لے آؤ، تو یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گی۔ اگر تم کمال کی اس منزل پر پہنچ جاؤ گے تو یہ سب تمہارے حکم کے تابع ہو جائیں گے۔ تم سنگریزے کو ہاتھوں پہ اٹھاؤ گے تو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں گے، تم اشارہ کر دو گے تو درخت چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے، تم اشارہ کر دو گے تو ڈوبتا ہوا سورج دوبارہ پلٹتا ہوا نظر آ جائے گا، تمہارے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، تمہارے ہاتھوں کے دھون جواہرات میں تبدیل ہوتے نظر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قانون فطرت یہ ہے کہ ہر پست کو اپنے سے بلند کے لیے، ہر ادنا کو اپنے سے اعلیٰ کے لیے، ہر کمتر کو اپنے سے برتر کے لیے قربانی پیش کرنا تھا۔ اب یہ انسان اس سے برتر کون ہے اس کے سامنے یہ اپنی قربانی پیش کرے؟ توجہ سے قانون فطرت ہے نا کہ کمال تک پہنچنا ہے تو اپنے سے برتر کے لیے قربانی پیش کرو۔ تو اب یہ انسان کہ جسے خدا نے اشرف المخلوقات بنایا، یہ انسان کس کے سامنے اپنی قربانی پیش کرے؟ کا جمادات، نباتات، حیوانات یہ تو اس سے پستر ہیں، اس کے سامنے تو اپنی قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ پھر یہ انسان کس کے سامنے اپنی قربانی پیش کرے؟ کا سماوات، ملکوت، ملک اور فرشتے کے سامنے اپنی قربانی پیش کرے؟ کہ نہیں، ہم نے تاریخ کی رہ گزر میں ایک ایسے انسان کو بھی دیکھا ہے کہ جہاں جو سید الملائکہ کے ہمراہ تھا مگر ایک مقام پر پہنچ کر وہ بھی ٹھہر گیا۔ کہ اللہ دنوت ونملت اللہ طرفتو، یا نبی اللہ اگر انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں سے فرشتے کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انسان کی کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ انسان فرشتے کے سامنے بھی اپنی قربانی پیش نہیں کر سکتا، تو پھر کس کے سامنے قربانی پیش کرے؟ کہ صرف وہ ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے خداوند عالم کی، وہ ذات ہے خالق کی، کہ جو انسانوں سے بلند ہے۔ اب انسان اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا چلا جائے، یہی انسان کا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کمال کی منزلوں تک پہنچ گیا تو کیا غرض خلقت ادا ہو گیا؟ بھئی ہم نے منزل کمال حاصل کر لیا، خدا کی اطاعت کر لی، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم جھکا دیا تو بس غرض خلقت ادا ہو گیا؟ کہا جی نہیں، قرآن نے آواز دی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارا کام اور تمہارا کمال صرف یہ نہیں ہے، تمہارا وظیفہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم نیک بن جاؤ، تم صالح بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، نہیں، بلکہ جب تم نیک بن گئے، جب تم صالح بن گئے، جب تم اللہ والے بن گئے تو اب تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرو۔ تمہارا وظیفہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے کو برائی سے بچاؤ، بلکہ وتنہون عن المنکر، جب تم نے اپنے کو برائی سے بچا لیا تو اب دوسروں کو بھی برائی سے روکو، انہیں بھی نہیں عن المنکر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو صرف خود نیک بن جانا، خود صالح بن جانا، خود اللہ والا بن جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کو صالح بنا لو، پہلے اپنے کو نیک بنا لو، پہلے اپنے کو اللہ والا بنا لو، اور اس کے بعد جب اپنے کو نیک اور صالح اور اللہ والا بنا لو تو اس کے بعد دوسروں کی ہدایت کی فکر کرو، انہیں راہ راست پر لانے کی فکر کرو، انہیں اچھے کاموں کا حکم دو، انہیں برائی سے روکو، تاکہ اس طرح صرف تم نہیں بلکہ ایک پورا سماج اور معاشرہ دیندار اور صالح لوگوں سے معلوم ہوا کہ صرف خود نیک بننا کمال نہیں، بلکہ پہلا وظیفہ تو یہی ہے کہ خود اپنی اصلاح کرو، اپنے کو نیک بنا لو، صالح بنا لو۔ لیکن ہماری سب سے بڑی مشکل یہیں پر ہے
کہ خود میں تو ہمارے ہزار برائی ہے مگر ہم سب سے پہلے دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. انصاف سے بتائیے کہ اگر ہر آدمی صرف اپنے اصلاح کا ٹھیکہ لے لے تو کیا سماج میں کوئی بے اصلاح رہ جائے گا؟ لیکن ہم دوسروں کی برائی تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں مگر ہمیں اپنے اصلاح کی فکر نہیں. اسی لیے دین اسلام نے کہا نہیں، پہلے خود کو اپنے اندر کی برائیاں دور کر لو، اپنے کو نیک اور صالح بنا لو، تب دوسروں کی فکر کرو. چنانچہ جس آیت کو سرنا میں کلام قرار دیا اس میں بھی خدا نے اسی طرح اشارہ کیا. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کو بچاؤ کس کو؟ انفسکم، پہلے اپنے کو بچاؤ، پھر آگے حکم اہلیکم. دیکھو صرف اپنے کو بچا لینا کافی نہیں ہے بلکہ جب اپنے کو بچا لیا تو اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو. کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے. تو معلوم ہوا کہ خدا کو خود غرض انسان پسند نہیں ہے. جو صرف اپنی ہدایت کی فکر کرے وہ خدا کو پسند نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک مقام سے ہوا. اچھا، فارسی میں ایک مثل مشہور ہے کہ کنت ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی رہا کرتی ہے. کبوتر ہمیشہ کبوتر کے ساتھ اڑے گا، کبھی باز کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا اپنی زبان میں یہ کہہ لیجیے کہ جو جس ٹائپ کا ہوتا ہے وہ اسی ٹائپ کے آدمی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ مثلا فلاں صاحب کیسے ہیں تو یہ دیکھ لو ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں. یہ بتائیے آپ میں سے کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ اچھا، فرشتہ صفت تو ماشاءاللہ آپ سب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فرشتے کو نہیں دیکھا ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جسے فرشتے کھانا کھلا رہے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بیابان سے ہوا. کیا دیکھا کہ ایک نابینا ہے، اندھا ہے، جو پڑا ہے اور اس کے سینے پر بیٹھ کر فرشتے اسے غذا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. بڑا تعجب ہوا، آہٹ ملی اسے. پوچھا کون؟ نبی خدا موسیٰ ہوں. اچھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی انسان تو ہے؟ نبی خدا ہیں، کلیم اللہ ہیں، خدا نے انہیں توریت دے کر بھیجا. کہا نبی خدا موسیٰ ہوں. کہا خیریت، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پہ جا رہا ہوں، خدا سے باتیں کرنے جا رہا ہوں. کہا اچھا، جب کوہ طور پر جا رہے ہیں، خدا سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، تو پھر میرا بھی ایک کام کر لیجیے کہ خدا سے یہ پوچھ لیجیے گا کہ اب اس کے شخص کی یقین کی منزل کو دیکھیں. اچھا، اگر ہم میں اور آپ میں سے کسی کو یہ موقع مل جائے کہ کبھی ایسا موقع آتا کہ ہم نبی سے کہتے کہ آپ جا رہے ہیں تو پوچھ لیجیے گا، تو ہم کیا سوال کرتے؟ بھائی جو جس کی فکر جہاں تک ہوگی وہی تو سوال پوچھے گا. یہی پوچھتے کہ ہم جو یہ کورس کر رہے ہیں اس پر کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی. ذرا خدا سے پوچھ لیجئے گا کہ بزنس کریں یا نوکری میں فائدہ ہے، اور یہ بزنس چھوڑ کے دوسرا کر لیں یا یہی کرتے رہیں. اور اگر کوئی بہت زیادہ دیندار ہوگا تو یہ پوچھے گا کہ خدا سے پوچھ لیجئے گا کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں. اس سے آگے تو نہیں پوچھ سکتے نا. لیکن آپ اس شخص کے یقین کی منزل کو دیکھیں. کہنے لگا کہ خدا سے پوچھ لیجئے گا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. یقین کس منزل پر؟ خدا سے. اچھا، یہی سوال جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اپنی گفتگو کی اور اس کے بعد جب پلٹنے لگے تو خدا نے کہا موسیٰ میرے ایک بندے نے تجھ سے کچھ پوچھنے کو کہا تھا. کہاں پر پروردگار یہ بتا دے کہ جنت میں اس کا پڑوسی کون ہوگا. اچھا، یہی سوال ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بھی کر چکے ہیں کہ پروردگار یہ بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. کیا جواب آیا تھا؟ چلے جاؤ فلاں جگہ ایک قصاب کی دکان ہے،
گوشت کی دکان ہے اس کی، وہی تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ قصاب جنت میں ہمارا پڑوسی، کیا خاصیت ہے اس میں؟ پہنچے جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں، دیکھا ایک چھوٹی سی گوشت کی دکان ہے بازار میں، کچھ دیر کھڑے رہے، کہا مہمان نہیں چاہیے، مسکرایا، کہا مہمان تو حبیب خدا ہوتا ہے، دکان بند کیا، لے کر گھر آیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام اس رات میں کسی خاصیت کیا ہے کہ یہ جنت میں ہمارا پڑوسی بنے گا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جب گھر میں پہنچا تو اس نے رسی ڈھیلی کیا اور چھت سے گٹھری اتارا اور اسے کھولا، پیشانی کو بوسہ دیا، بڑے احترام سے منہ دھلایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اور دوبارہ اس گٹھری کے منہ کو بند کیا اور رسی سے اوپر کھینچ کے باندھ دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری ماں ہے جو اتنی ضعیف ہے کہ ظاہر ہے خود کچھ ہل ڈل نہیں سکتی، اس کی ساری خدمت میں کرتا ہوں۔ اب چونکہ دکان کھولنا ہماری مجبوری ہے، نہیں کھولیں گے تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا، تو ماں کو جانور اذیت نہ کرے اس لیے میں نے گٹھری میں باندھ کر اوپر کھینچ دیتا ہوں، پھر دکان جاتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، جب تو اپنے ماں کی خدمت کر رہا تھا تو اس وقت اس کے لب ہل رہے تھے، وہ کیا کہہ رہی تھی تجھ سے؟ مسکرایا، کہنے لگا ارے ماں ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے دعائیں دیتی ہے کہ جا تو میری اتنی خدمت انجام دیتا ہے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، میں موسیٰ ہوں، خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بشارت دے دوں کہ تیرے ماں کی دعا قبول ہو گئی، تو ہی جنت میں ہمارا پڑوسی بنے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو اب یقین کی منزل دیکھیں، کہنے لگا خدا سے پوچھئے گا کہ جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہوگا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پروردگار بتا دیں کہ جنت میں اس شخص کا پڑوسی کون ہوگا؟ پوچھ کے آگے اب اس شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ پوچھا؟ کہاں پوچھا ہے؟ کہا کیا کہا خدا نے؟ کہا خدا نے کہا ہے کہ جنت میں پڑوسی کی بات تو بعد میں ہوگی، توجہ کریں آپ، جس کو فرشتے غذا کھلا رہے ہوں، جس کے یقین کی یہ منزل ہو۔ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کہہ فرماتا ہے کہ جنت میں پڑوسی کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے اس کا جنت میں جانا تو طے ہو جائے۔ جنت میں جانا طے نہیں ہے، اس شخص کا کہ جسے فرشتے غذا کھلا رہے ہیں، جس کے یقین کی منزل یہاں تک ہے۔ اسی لیے حدیث میں معصوم نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ لا یزال المومن خائفا من سوء العاقبہ، مومن پرماننٹ ہمیشہ دائماً خوف کی عالم میں ہوتا ہے۔ کس چیز کا خوف؟ کیوں خوف میں رہتا ہے؟ من سوء العاقبہ، اپنے برے انجام سے ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اعمال خیر کرتا ہے، مگر ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں ہمارے یہ اعمال اس کی بارگاہ میں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور یہی ڈرنا اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ، اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور یہ ڈرنا اس کا کمال ہے مومن کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی اپنے اعمال پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرتا، کبھی اپنے اعمال پر تکبر نہیں کرتا۔ حدیث میں کیا کہا؟ الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہوں گے۔ ہلاکت کے کیا معنی یہاں پر؟ ہلاکت کے ایک معنی تو موت کے ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ہی معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پر
ہلاکت نجات کا اپوزٹ یعنی ضد ہے، الٹا ہے۔ الناس کلہم ہالکون، کوئی نجات نہیں پائے گا، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہوں گے، الا العالمون، سوائے عالموں کے۔ اچھا عالم کون ہوتا ہے؟ سلام پڑھ لیں محمد۔ دیکھیے کہ بعض لفظ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بعض حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم جیسے لوگ جو دو چار کتاب پڑھ لیتے ہیں اور جنہیں عالم کہا جاتا ہے، یہ مجازی معنی میں تو صحیح ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں عالم کیا ہم جیسے دوسرے افراد حقیقی معنی میں کبھی عالم ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن پڑھو۔ اب دیکھیے علم کی ضد کیا ہے؟ جہل۔ جہل ہے کیا؟ ایک جاہل، قرآن نے کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے خارج کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ کیا مطلب؟ جاہل تھے۔ تو کیا ایک جاہل حقیقی معنوں میں کبھی عالم ہو سکتا ہے؟ اور جو چاہتا، مثال کے طور پر فرض کیجئے ہمارے سامنے یہ سفید دیوار ہے، میں اس پر ایک کالی لکیر کھینچ دوں اور آپ سے کہوں کہ یہ دیوار پوری کالی ہو گئی، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں۔ میں نے برش سے آدھی دیوار پر کالا پینٹ کر دیا اور آپ سے کہا کہ یہ دیوار پوری کی پوری کالی ہو گئی، آپ نے کہا نہیں، یہ آدھی کالی ہوئی ہے، آدھی ابھی سفید ہی ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ جب تم ماں کے پیٹ سے اللہ نے تمہیں خارج کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل تھے۔ اب ہم جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا جہل کم ہوتا جائے گا، عالم نہیں ہو سکتے۔ ہم جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا جہالت کم ہوگی، ہم عالم نہیں ہو سکتے۔ تو حقیقی عالم کون ہوتا ہے؟ میں تاریخی مثال دیتا ہوں، مشہور و معروف واقعہ آپ سب نے سنا، ہمارے پانچویں امام محمد۔ لیکن حقیقی عالم کون ہوتا ہے؟ تو حقیقی عالم وہ ہوتا ہے کہ جہاں جہالت کا تصور بھی نہ ہو۔ ہمارے پانچویں امام علیہ السلام کا گزر ایک مقام سے ہوا، دیکھا ایک مجمع ہے، بھیڑ ہے، پوچھا یہ مجمع کیوں ہے؟ کہنے لگے یہاں دیر ہے راہب کا کہ جو سال میں ایک بار اپنے دیر سے نکلتا ہے اور اپنے قوم والوں کے، اپنے چاہنے والوں کے مسائل کو حل کرتا ہے، ان کی زندگیوں میں جو سوالات ہیں اس کا جواب دیتا ہے، یہ ان کا عالم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عالم ہے۔ امام کہہ رہے جب وقت ہوا اور وہ راہب اپنے دیر سے نکلا تو اس نے ایک نگاہ مجمع پہ ڈالی، نگاہ جا کر چہرے محمد پر ٹک گئی۔ کہا کون؟ امام نے کہا میں آل محمد ہوں۔ پوچھتا ہے آپ آل محمد کے عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ امام کہہ سکتے تھے نا میں عالموں میں سے ہوں، کہہ سکتے، لیکن شاید امام کا یہ نہ کہنا اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ اگر امام یہ کہہ دیتے کہ میں عالموں میں سے ہوں تو شاید کوئی یہ سمجھتا کہ ویسے ہی عالم ہوں گے جیسے ہم جیسے دو چار کتاب پڑھنے والے۔ امام نے کہا میں دو چار کتاب پڑھنے والا عالم نہیں ہوں بلکہ میں جاہل نہیں ہوں، یعنی میں ایسا عالم ہوں جہاں جہالت کا تصور بھی نہیں۔ تو عالم حقیقی کون ہوتا ہے؟ کہ جہاں جہالت کا تصور نہ ہو۔ امام نے کیا فرمایا؟ کہا الناس ثلاثۃ اصناف،
لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. کون کون؟ عالم و متعلم و غصہ. لوگوں کا ایک گروہ وہ ہے کہ جو عالم ہے، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو متعلم ہے، طالب علم ہے، اور تیسرا گروہ غصہ. غصہ کہتے ہیں کہ پانی پر خس و خاشاک، گندگیاں، کوڑے کرکٹ جو بہتے ہیں اس کو عربی میں کہا جاتا ہے غصہ. یعنی تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو پانی پر بہتے ہوئے کوڑے کرکٹ ہے. اب عالم کون ہے؟ امام نے کہا نحنو عالمون. یاد رکھنا عالم صرف اور صرف ہم آل محمد ہیں. وشیتنا متعلمون. اور جو ہمارے دسترخوان علم سے علم حاصل کرتے ہیں وہ سب طالب علم ہیں، اور جو ہمارے در فضیلت سے دور ہیں وہ سب پانی پر بہتے ہوئے. محمد علی محمد. تو عالم وہ ہے حقیقی معنوں میں کہ جو جس کے یہاں جہالت کا کوئی تصور نہ ہو. اب حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ کَالنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ. سارے کے سارے انسان ہلاک ہوں گے. إِلَّا الْعَالِمُونَ. سوائے عالموں کے. اب عالم نے ذرا اپنا کالر ٹائٹ کیا کہ ہم تو بچ گئے. حدیث نے کہا زیادہ خوش نہ ہوئیے. العالمون كلهم هالكون. سارے کے سارے عالم بھی ہلاک ہوں گے. الا العاملون. سوائے ان عالموں کے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. اب ایک آدمی تھا جو عالم بھی ہے، اپنے علم پر عمل بھی کر رہا ہے. اس نے کہا چلو بھیا جان بچی. حدیث نے کہا آپ کو خوش نہ ہوئیے. العاملون كلهم هالكون. سارے کے سارے عمل کرنے والے بھی ہلاک ہوں گے. الا المخلصون. سوائے ان لوگوں کے جو خلوص نیت کے ساتھ عمل انجام دیتے ہیں. اچھا ایک آدمی عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، عمل بھی کر رہا ہے اپنے علم پر، اور خلوص نیت کے ساتھ بھی کر رہا ہے، تو کیا وہ نجات پا گیا؟ جی نہیں. کمال خلوص نیت کے ساتھ عمل کر لینا نہیں ہے، بلکہ کمال ضرورت کے لیے اس عمل کو باقی رکھنا ہے. مثال کے طور پر بس یہ ایک صاحب تھے، ان کی معمولی سی نوکری تھی، 30-35 ہزار روپے تنخواہ ملتی تھی. انہوں نے سوچا کہ اپنی بچی کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کر لوں، جب شادی بیاہ کا وقت آئے گا تو کام آئے. انہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا اور ہر مہینے کچھ پیسہ جمع کرنے لگے. اب جب 10-20 سال کے بعد وہ موقع آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو چیک دے کے بھیجا کہ جاؤ جو بھی 8-10 لاکھ جمع کیا ہے وہ سب نکال لیا. بیٹا جب بینک پہنچا تو اس نے فون کیا کہ مینیجر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہی نہیں ہے. توجہ ذرا، آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسہ ہی نہیں ہے. انہوں نے ساری پرانی رسیدیں نکالی اور بینک پہنچے. کیا کہتے ہیں آپ صاحب؟ یہ دیکھیے 10,000 کی رسید، یہ دیکھیے 15,000 کی رسید، یہ دیکھیے یہ رسید وہ رسید، میں نے اتنے پیسے جمع کیے اور آپ کہتے ہیں پیسہ ہی نہیں اکاؤنٹ میں. مینیجر نے کہا آپ پاس بک لائے ہیں. اب جو پاس بک کھلی تو کیا دیکھا کہ پیسہ نکالنے کی ایک لمبی لسٹ ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے پیسہ جمع کیا یہ تو حقیقت ہے، لیکن آپ دوسری طرف سے نکالتے بھی تو رہے. تو کمال نیکی کر لینا نہیں ہے، وقت ضرورت کے لیے اسے بچا کے رکھنا. کب اور کیسے نیکی ضائع ہو جاتی؟ جو حدیث ہے نا کہ مومن ہمیشہ دائماً خوف زدہ رہتا ہے، وہ اسی چیز سے. کب نیکی ضائع ہو جائے اسے پتہ نہیں ہے. انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. فرض کیجئے فلاں صاحب زید صاحب غریب آدمی تھے، ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ بیٹے کو پڑھا لکھا سکے. اللہ نے آپ کو نواز رکھا تھا، آپ خاموشی سے خلوص سے ان کے گھر گئے. آپ نے کہا آپ اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کرا دیجیے، اس کی پڑھائی کا سارا خرچ میرے ذمہ. چلیے صاحب، اس نے بھی محنت کیا، 10-12 سال میں ڈاکٹر بن گیا. کتنی بڑی نیکی کی آپ، خلوص سے کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اب جب وہ ڈاکٹر بن گیا اور مشہور ہوا
تو اب صاحب ان کے یہاں بھی بھیڑ لگنے لگی اور اب صاحب 15 دن مہینوں نمبر نہیں ملتا. ان کو تو یہ خیال تھا نا کہ ہم نے پیسہ دے کے پڑھایا. پہنچ گئے. اب جو بیچارہ باہر بیٹھا نمبر لگا رہا تھا اس نے کہا 15 دن بعد اللہ دن آئیے گا. 15 دن بعد ہم نے پڑھایا ہے. باپ مزدوری کرتا تھا, اگر ہم نے پیسہ نہ دیا ہوتا تو یہ بھی وہی کرتا. اس کی کیا اوقات کہ مجھے 15 دن بعد بلائے گا. ایمان سے بتائیے کہ جو 10 سال پہلے نیکی کی تھی آج سال پر اس کی توہین کر کے نیکی ضائع کر دیا یا نہیں. اسی کی طرف حدیث نے اشارہ کیا کہ مومن ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اس بات سے کہ کب میری نیکی ضائع ہو جائے یہ علم نہیں. خدا نخواستہ زبان سے کسی کی توہین ہو جائے, کسی کی غیبت ہو جائے, کسی کی دل آزاری کر دے, نیکیاں ختم. کسی پر احسان جتا دیا کہ ہوئی نیکی ختم. تو نیکی کر لینا کمال نہیں ہے بلکہ نیکی کو بچا کے رکھنا کمال. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ مسجد میں تشریف فرما ہے, اصحاب کا مجمع ہے کہ نبی نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ. جو اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک سرسبز و شاداب ہرا بھرا درخت اگاتا ہے. جیسے ہی نبی نے یہ کہا فوراً ایک شخص کھڑا ہو گیا. کیا نبی اللہ, کیا واقعی ایسا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ جنت میں ہرا بھرا درخت اگاتا ہے؟ نبی نے کہا بے شک. اگر کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں سرسبز و شاداب ہرا بھرا درخت اگاتا ہے. تو اس نے کہا یا نبی اللہ پھر تو میرے لیے جنت میں بہت سے درخت ہوں گے چونکہ میں نے بہت سبحان اللہ کہا ہے. نبی نے کہا خبردار, لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس دنیا سے آگ بھیج کر اپنے جنت میں اگے ہوئے اس درخت کو جلا کر راکھ نہ کر دو. کہا یا نبی اللہ اس دنیا سے آگ بھیج کر جنت کے درخت کو راکھ کرنے کا کیا مطلب؟ تو نبی نے فرمایا کہ یقیناً جب کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک ہرا بھرا درخت اگاتا ہے. لیکن جب وہی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے جنت میں اگے ہوئے اس درخت کو اس کا گناہ جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کمال نیکی کرنا نہیں ہے, کمال نیکی کو بچا کر رکھنا ہے. اور مومن کو ہمیشہ اسی کا خوف ہوتا ہے چونکہ اسے یقین نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے کس عمل سے راضی ہے. بات آگے نہ نکل جائے لیکن آپ اس کے یقین کو دیکھیں کہ یقین کس منزل پہ تھا. کہ یقین اس منزل پہ تھا کہ کہا خدا سے پوچھئے گا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اب جناب موسیٰ نے کہا کہ پڑوسی کی بات تو بعد میں ہوگی, خدا نے کہا ہے پہلے جنت میں جانا تو طے ہو جائے. اس نے کہا اچھا بھائی خدا نے کہا ہے کہ جنت میں جانا طے نہیں ہے تو خدا عادل ہے, یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی. پوچھئے گا وجہ کیا ہے. اب جو جناب موسیٰ علیہ السلام پلٹے تو کہا کہ اس کی وجہ ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا. تو یہاں کیا کر رہا ہے اس بیابان میں, اس جنگل میں تو کیا کر رہا ہے, کیوں پڑ رہا ہے؟ یا نبی اللہ میرے سماج کے لوگ, میرے علاقے کے لوگ, میرے معاشرے کے لوگ انتہائی بے دین, لا مذہب, خدا کے نافرمان, معصیت کار, گناہگار. میں نے سوچا کہ اپنے دین کو بچا لیا جائے, اس لیے میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور اس جنگل میں آ کر زندگی گزارنے لگا. جناب موسیٰ نے کہا بس یہی وجہ ہے کہ تو جہنم میں جائے گا,
چونکہ تو نے اپنی ہدایت کی فکر کی، اپنی نجات کی فکر کی، لیکن لوگوں کے نجات کی فکر نہ کی، تو ان کے درمیان رہتا تو شاید دو آدمی ہی صحیح لیکن راہ راست پر آ جاتے، نجات پا جاتے۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح، لیکن یا نبی اللہ، خدا تو عالم ہے، اسے تو پتا ہوگا کہ اگر میں ان کے درمیان، اپنی قوم والوں کے، سماج کے درمیان رہتا تو کتنے لوگ میری وجہ سے نجات پا جاتے۔ تو آپ خدا سے کہہ دیجئے کہ جتنے لوگ ہماری وجہ سے ہدایت یافتہ ہو سکتے تھے یا نجات پا سکتے تھے، ان سب کو جنت میں بھیج دے اور سب کا عذاب بھگتنے کو میں تیار ہوں۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پلٹے تو انہوں نے کہا کہ خدا نے کہا ہے کہ اب تو جنت میں جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں ذرا سی فکر بدلی ہے، نیت تبدیل ہوئی ہے کہ آپ تو جنت میں جائے گا۔ جنت میں میں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا، کہ نہیں، اب چونکہ تو نے دوسروں کی نجات کی فکر کی ہے لہذا اب خدا کہتا ہے کہ اب تو جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم کو سیلفش انسان، خدا کو خود غرض انسان پسند نہیں ہے، بلکہ ایسا انسان جو صرف اپنی ہدایت کی فکر کرے وہ پسند نہیں ہے۔ یہی اسی کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، جو تمہاری سرپرستی میں ہے ان کو، کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے۔ تو معلوم ہوا کہ خدا کو یہ کبھی پسند نہیں کہ صرف انسان اپنی ہدایت کی فکر کرے۔ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرا بیٹا نہ پڑھے تو نہ پڑھے، مجھ سے کیا مطلب، میری زوجہ پردہ بے پردہ ٹہلتی ہے تو ٹہلے، مجھ سے کیا مطلب، جی نہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں، ان کی ہدایت کی فکر کریں۔ اب جو انسان جتنا اس کا دائرہ وسیع ہوگا اتنی اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی۔ ایک عام آدمی، اس کی ذمہ داری اپنے بیوی بچوں تک، اپنے ان لوگوں تک جو اس کی سرپرستی میں ہے وہاں تک محدود ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی ہدایت کی فکر کرے۔ ایک صاحب کو مسجد کا پیش نماز بنا دیا گیا، ان کی ذمہ داری ذرا بڑھ گئی کہ اب جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان تک دین پہنچانا ہے اس کی ذمہ داری۔ کسی کو شہر کا امام جمعہ بنا دیا گیا، اس کی ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ اب وہ شہر کی لیول تک، جہاں تک اس کی رسائی ہے، وہ لوگوں تک دین کے احکام پہنچاتا رہے۔ اب اگر کسی کو خدا کسی قوم میں نبی بنا کر بھیج دے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اپنی قوم کے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ دار ہے، ان کی نجات کا ذمہ دار ہے۔ اب اگر خدا کسی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ کوڑے کھائے مگر لوگوں کو نجات کا راستہ دکھائے، پتھر کھائے لوگوں کو راہ راست پہ لائے۔ جتنی مصیبتیں برداشت کرنا ہے کرتے رہیے مگر ہمارا پیغام پہنچاتے رہیے۔ جتنی مصیبتیں اٹھانا پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی مصیبتیں اٹھانا پڑے لیکن ہمارا پیغام پہنچاتے رہیے۔ اب دیکھیں، یوں تو ہر نبی نے دین کی تبلیغ میں مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، لیکن جتنی مصیبتیں پیغمبر اکرم نے اٹھائی ہیں کسی نبی نے نہیں اٹھائی۔ اور بعد میں تو بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اپنی قوم والوں سے پریشان ہو کر، مگر کہیں آپ نے پڑھا یا کبھی سنا کہ پیغمبر نے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا؟ کم مصیبتیں اٹھائیں گے پیغمبر، لیکن ان ساری مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی پوری زندگی امت کی نجات کی فکر، حتیٰ کہ وقت آخر جب نبی کا سر بیٹی کے زانوں پر تھا اس وقت کی نبی امت کی نجات کی فکر۔ نبی کا وقت آخر ہے، روایت کہتی ہے کہ نبی کا سر نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کے زانوں پر ہے
کہ جبرائیل امین نازل ہوئے. یا نبی اللہ، خدا فرماتا ہے کہ وقت ملاقات قریب ہے. نبی رونے لگے، گریہ کرنے لگے. جبرائیل نے رونے کا سبب پوچھا. یا نبی اللہ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل، میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے پریشان ہوں. یہ بہت کمزور ہیں، یہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ. جبرائیل واپس گئے، حکم الہی لے کر آئے. نبی اللہ، خدا فرماتا ہے کہ نبی، یہ تو آپ کے امتی ہیں نا، آپ کو ان سے اتنی محبت ہے کہ آپ ان کے لیے گریہ کر رہے ہیں کہ میں اپنی امتیوں کے لیے پریشان ہوں کہ یہ جہنم کی آگ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. تو نبی اللہ، خدا فرماتا ہے کہ نبی، یہ تو آپ کے امتی ہیں، میں تو ان کا خالق ہوں. میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ اپنی مخلوق کو جہنم کی آگ میں جلا دوں؟ اے نبی، اگر آپ کے امتی آخری دم تک بھی توبہ کر لیں اور راہ راست پر آ جائیں تو میں خدا ہوں، خالق ہوں، معاف. یہ ہے نبی کی محبت اپنے امتیوں سے. مگر دنیا نے ان محبتوں کا صلہ کھوب دیا ہے. ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، ادھر آل محمد پر مسائل کے پہاڑ. اتنی مصیبتیں کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کو مسیح پڑا. صبت علیہ مسائل صبت علیہ مسرنا لیالیا. بابا، آپ کے بعد اتنے مسائل تھے کہ اگر پہاڑ پر پڑتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر یہ مسائل دن پر پڑتے تو شب تاریخ کی طرح سیاہ ہو جاتے. ہاں جی عزادارو، کتنی مصیبت زہرا پر پڑ گئی مجھے نہیں معلوم، لیکن روایت نے اتنا ضرور لکھا کہ نبی کی 18 سال کی اکلوتی بیٹی، اس کا عالم یہ تھا کہ جوانی کے عالم میں چہرے پہ دنیا کے نشان، بال سفید، کمر جھک گئی، اور نبی کی یہ 18 برس کی بیٹی اپنے ہاتھوں میں عصا لے کر چلنے میں مجبور ہو گئی. اللہ اکبر، کیا ظلم ڈھا دیا امت نے مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ نے اتنا ضرور لکھا کہ نبی کے بعد امتیوں نے نبی کی بیٹی پہ اتنے ظلم کیے کہ نبی کے بعد 75 یا 95 دن سے زیادہ زہرا اس دنیا میں نہ رہ سکی، اس دنیا سے گزر گئی. زہرا مظلومیت کے عالم میں گزر گئی. مگر عزادارو، زہرا کے مرنے کے بعد مظلومیت تمام نہ ہوئی بلکہ مظلومیت میں اضافہ ہوا. ارے نبی کی اکلوتی بیٹی کا جنازہ اٹھا، وہ بھی شب کی تاریکی میں اٹھا. ارے جنازے میں شریک انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ، اللہ رے غربت زہرا، جوانی قبر کے قریب پہنچے. ارے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. اے علی، ارے میری امانت کو مجھے واپس کر دو. علی نے زہرا کو رسول کے حوالے کیا. آواز دی، یا رسول اللہ، ارے مجھے معاف کیجیے گا. جب امانت لی تھی تو صحیح و سالم لی تھی، لیکن جب واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہے، رخساروں پر تیر نشان. اے نبی اللہ، مجھے امت کے اتنے مظالم اٹھائے ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا. آزادارو، کو توڑ کے کہوں گا، بی بی، یقیناً آپ مظلوم آتی، بہت ظلم کیے گئے. ارے آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. ارے آپ کو بڑی مظلومیت کے عالم میں دفن کیا گیا. مگر اے بی بی، ارے مظلومیت سے صحیح مگر جنازہ اٹھایا گیا. مگر بی بی، ذرا کربلا پہ آ کے دیکھیے. ارے آپ کا لال حسین کربلا کی جلتی رہتی پر 3 دن تک کھانا پڑا، کوئی نہ تھا تو سیدہ کے لال ایک بیٹا موجود، وہ بھی ابن
جناب سید سجاد نے جب بابا کی لاشتے کو دیکھا چہرے رنگ بدل گیا. وہ بھی ابا ان ظالموں نے اپنے جس عاشق کو دفن کر دیا مگر آئے ہمارے بابا گلا بے فضلوں کا بندہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. التماس ہے کہ ایک بار سبحان نفسی معصور اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ مامی مرحومہ بنت سید مجتبیٰ احمد کی روح کو اصال فرما.